नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉन टू डस्ट चैनल। मैं हूं शुभम लंगे। आज हमारे बीच में जो खास पर्सनालिटी मौजूद हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, 3 बार मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर उनका नाम की बात करूं तो गुलाम हसन मीर जी हैं और इनका ताल्लुक जो है अब अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। सर, हाल ही में डीडीसी के चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं, उनके नतीजे हमारे सामने हैं। सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस पार्टी में अभी आप हैं वो अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर, और इससे पहले जिस पार्टी से वहां से यहां तक का रास्ता कैसे रहा सर, और किस विजन के साथ, किस मैनिफेस्टो के साथ आपने ये पार्टी का निर्माण किया? देखिए, 2008 से मेरी अपनी पार्टी थी जिसका नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट। एक बार मैंने उस पर चुनाव भी लड़ा, जीता भी। चूँकि जिस वक्त ये अपनी पार्टी बनी उस वक्त जो रियासत के अंदर माहौल था, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो माहौल था, उस वक्त ये एहसास हो चला कि अपनी अपनी अलहदा पार्टियों के बजाय एकजुट होकर लोग जिस अंधेरे में फंस चुके हैं, जिस दलदल में फंस चुके हैं, इससे निकालने की ज़रूरत है। अगर अपनी अपनी पार्टियों में रहेंगे तो उस आवाज़ की ताकत उतनी न होगी जितनी एक मुश्तरका प्लेटफार्म से होगी। और यही वजह है कि हमने एक नई पार्टी जिसका नाम हमने अपनी पार्टी रखा, वो वजूद में लाई अल्ताफ साहब की क़यादत में। सबसे चीज़ क्या था इम्पॉर्टेंट, पहले ये है कि ये किस वक्त पार्टी का वजूद आया। ये पार्टी का वजूद उस वक्त आया जब सारी रियासत, अक्सरियती के लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे जो 5 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया और आर्टिकल 35A को ख़त्म किया, और जो स्टेट हमारी थी रियासत जम्मू कश्मीर, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाई और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बनाया। तो जाहिर सी बात है उस वक्त के हालात इस कदर थे कि लोग जेलों में थे, कोई ट्रेड बंद था, सब कुछ बंद था। उस वक्त बाहर निकलना सियासी तौर पर ये एक अचंभा लगता था, एक अनहोनी बात लगती थी। लेकिन जब हम जेल नहीं थे लेकिन नज़रबंद थे, हाउस अरेस्ट थे, हम जब बाहर आए तो हमने सोचा क्या हमें इस माहौल को इसी तरह रहने देना है या कि लोगों को इस माहौल से निकालना है। कुछ भी स्थिति हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आते हैं, सियासी धमाके भी होते हैं, फिर भी सियासी जमातों का, सियासी लीडरों का काम है रिवाइवल करना, नए सिरे से जीने की रास्ता दिखाना। जिस तरह एक मकान होता है, सुंदर मकान होता है, वो जल जाता है, लेकिन फिर उसी के साथ एक तबका रोने पे ही रहता है, रोता रहता है। लेकिन एक तबका ऐसा सोचता है चलिए मकान तो जल गया, अब मुझे कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट्स करने हैं, कुछ परमानेंट अरेंजमेंट्स करने, फिर से ज़िंदा रहना है, फिर से ज़िंदगी गुजारनी है। और उसी प्रिंसिपल को आगे लेते हुए अपनी पार्टी वजूद में आए और अपनी पार्टी ने कहा कि अभी तक जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत की गई है, हमेशा से जो यहाँ का नैरेटिव रह चुका है, वो अनअचीवेबल्स के बीच में घूमता रहा। कहीं हम इसमें हमारा नौजवान की कोई खता नहीं, क्योंकि जब हमने उसको ऐसा नैरेटिव दिया, ऐसा माहौल दिया जिससे उसका रास्ता कब्रिस्तान की तरफ गया, उसका रास्ता गोली का निशाना वो बन गया, उसका रास्ता जेलों की तरफ गया। हम ऐसा नैरेटिव दें जो नैरेटिव अमन, तरक्की और खुशहाली का नैरेटिव हो, और इसी को लेकर हम आगे। क्योंकि 5 अगस्त के बाद से कुछ नई प्रॉब्लम्स वजूद में आई थी। उस वक्त मुझे याद है जो ही हम छूटे तो अक्सर लोग जो मिला करते थे तो उनको ये डर डाला गया था कि जो यहाँ का जम्मू कश्मीर का आबादी का जो तनासुब है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिश करेगी कि ये तनासुब बिगड़ जाए, यहाँ डेमोग्राफिक चेंज हो। दूसरा ये था
کہ اب نوکریاں جو ہیں وہ نوکریاں اوپن مارکیٹ میں جائیں گی، آل انڈیا لیول پہ جائیں گی، چونکہ ہمارے بچوں کو اس قدر سہولیات میسر نہیں ہیں کہ وہ آل انڈیا میرٹ پہ آ جائیں، اس لیے ہمارے پاس جو جاب اپرچونیٹیز تھی گورنمنٹ کی ہی وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح دوسرا خیال تھا کہ یہ جو نوکری یہ زمینیں ہیں، زمینیں تو اب اوپن ہو جائیں گی تو یہاں اور لوگ بسیں گے تو ہم کو زمینوں سے بھی بے دخل کیا جائے تھا۔ چوتھا یہی تھا کہ ہمارا اسٹیٹہڈ، ہمارا جو تشخص ہے یہ واپس ملنا چاہیے۔ تو ہم نے باہمی طور مشورہ کیا کہ یہ جو ایشوز ہیں ان پہ سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو فائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر کے لوگوں کو اس ماحول سے نکالنے کے لیے جو اس کو خدشات لگ رہے ہیں، جو اس کے سنجیدہ خدشات ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہاں گورنر تھے ان دنوں مسٹر مرمو، ہم اس کے پاس گئے، اس کو یہ خدشہ دیا، اور اسی کے ساتھ کچھ پریکٹیکل پرابلمز بھی تھی۔ پریکٹیکل پرابلمز تھی، 6 مہینے سے ہڑتال تھی، ادھر سے روڈ بھی بند رہتا تھا، ٹریڈ چاہے جموں کا تھا چاہے کشمیر کا ٹوٹل ٹھپ ہو گیا تھا، اس کے لیے کام کرنا تھا۔ اسی طرح ڈے ٹو ڈے بہت سے مسائل کے انبار بن چکے تھے، کوئی ان کو ایڈریس کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ تو ہم نے کہا، ہم اس سے ملے، کچھ ایشوز جو اس کے دائرے کار میں تھے، تو اس نے ہمیں یقین دیا کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے۔ تو ایک شروعات ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے پرائم منسٹر سے ٹائم مانگا، پرائم منسٹر نے ٹائم دیا، تو ہم نے اس سے کھل کر بات کی۔ ہم نے وہاں پر سیاسی بات کی، یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے جماعت نہیں بنی تھی، یہ لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے آئی جس مصیبت میں لوگ پھنس گئے تھے۔ مثلا یہی جب پہلی بار آپ دیکھیں گے جب ہم پرائم منسٹر سے ملے، یہاں پر جو لوگوں کو یہ تصور تھا کہ آرٹیکل 370 کے ہٹنے سے یہاں پر ڈیموگرافک چینج ہوگی، یہ سرکار کا منشا ہے ایسا کرنے کا۔ جب پرائم منسٹر آفس سے پرائم منسٹر نے لکھت میں یہ کہہ دیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ وہاں ڈیموگرافک چینج کرنے کا ایسا کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ایک وشواس سا ہونے لگا، ایک ہوپ سے بڑھنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح جب نوکریوں کا سلسلہ آیا تو یہاں پر ہائی کورٹ نے کچھ کلاس 4 کی پوسٹیں نکالی تھی، تو ایڈورٹائز نکلی تھی تو پہلی اپلیکیشن بہار سے آئی تھی۔ تو یہ کتنا پریشان کن مسئلہ تھا ہمارے نوجوانوں کے لیے، جنہوں نے بڑا یہاں جموں کشمیر میں دیکھ رہا ہوں پڑھائی کی طرف بڑا رجحان ہے۔ اب پیرنٹس اپنی ساری پونجی بچوں کی تعلیم و تربیت پر لگاتے ہیں۔ اب جب انہیں لگ رہا تھا جتنی بھی اپرچونٹیز ہمارے پاس تھی وہ ساری اپرچونٹیز ختم ہو رہی ہیں، ان اپرچونٹیز کو کیسے روک لگائے۔ جب ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی، ہوم منسٹر صاحب سے بات کی، تو انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ کوئی گورنمنٹ آف انڈیا کا ایسا منشا نہیں ہے کہ نوکریاں ہڑپ کریں گے، وی ول بی پروٹیکٹنگ دوز جابس۔ تو اس کے بعد ڈومیسائل لا آیا۔ ڈومیسائل لا میں پہلے صرف کلاس 4 انہوں نے رکھا تھا، تو اپنی پارٹی الطاف صاحب نے یہ ایجیٹیٹ کیا تو گورنمنٹ آف انڈیا کو ماننا پڑا، کیونکہ یہ کمٹمنٹ ہو گئی تھی۔ تو ساری جموں کشمیر کی نوکریاں جو ہیں وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے رہی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پوسٹس نکل رہے ہیں، کتنی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں۔ کیا یہ اپنی پارٹی کا کنٹریبیوشن نہیں ہے اپنے نوجوانوں کے لیے جو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، ان کی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، تو اپنی پارٹی ان نوجوانوں کی آواز بن کے آگے آ گیا اور ان کے اس مسئلے کا تدارک ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں زمینوں کی، ابھی زمینوں کے بارے میں ابھی کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی پارٹی مختلف چینلز پہ اس پہ بات کر رہی ہے، لیکن کیا میکسیمم لینڈ یہاں ایگریکلچرل لینڈ تھی۔ 100% ایگریکلچرل لینڈ صرف ٹرانسفر ہو سکتی ہے ود ان دا ریزیڈنٹس آف جموں اینڈ کشمیر، ڈومیسائلز آف جموں کشمیر۔ یہ کتنا بڑا ایشو ہے۔ رہا انڈسٹریل سیکٹر میں، انڈسٹریل سیکٹر میں پہلے سے ہی یہ تھا، 78 کا قانون تھا، شیخ صاحب کا قانون تھا کہ اگر زمینیں انڈسٹریل پرپز کے لیے استعمال ہوئیں، اس کا کوئی بھی باہر سے آ سکتا ہے، انڈسٹری لگا سکتا ہے۔
ہمارا اس میں بھی ماننا ہے، ہمارا یہ اس میں ہے کہ اس سے ڈومیسائل رائٹس ان کو نہیں ملنے چاہیے. زمینیں تو وہ لیز پہ لے سکتے تھے 90 ایئرس، پھر رینیویبل ہے، یعنی اس میں کوئی پابندی تھی نہیں، لیکن اس میں اب ڈومیسائل نہیں ملنا چاہیے. ہمارا اس میں ہے کہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے تک ہی رہنا چاہیے. اسی طرح سب سے بڑا امپورٹنٹ مدعا جو اپنی پارٹی کے پاس ہے، جس کے لیے ہم پرائم منسٹر کو بھی کل بھی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں پارٹی پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر کو یاد دلایا، ہوم منسٹر کو یاد دلایا کہ جو آپ کی کمٹمنٹ پارلیمنٹ میں ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اور اپنی پارٹی کے ساتھ یہ کمٹمنٹ آپ نے دہرائی کہ ہم جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ واپس دلانا چاہتے ہیں، اس میں جلدی کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جلد ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جموں کے لوگ بھی، کشمیر کے لوگ بھی ڈس ایمپاور ہو چکے ہیں. اس وقت دلی سے قانون بن کے آتے ہیں، مجھے نہیں کہ وہ قانون غلط ہوں، یہ کیا ہوں، لیکن یہ قانون یہاں کے لوگوں کے اختیار میں ہونا چاہیے، یہاں کی اسمبلی ہونی چاہیے، یہاں کے اسمبلی واسی اس میں بنائیں، لیکن وہاں سے ہی بن کے آئے، یہ ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق نہیں ہے. لہٰذا ہمارا پرزور مطالبہ ہے اور ہماری پرزور کوشش یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے، یہ اسٹیٹ ہوڈ واپس ملنا چاہیے. میر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر سیاستدانوں کی بات کریں تو تمام جو لیڈران رہے جموں کشمیر کی بات کریں، جیسے مفتی محمد صاحب، لیٹ شری مفتی محمد صاحب رہے، فاروق عبداللہ صاحب رہے، انہوں نے بات کری کہیں نہ کہیں اٹانومی کی یا سیلف رول کی. جو بھی پارٹی بنتی ہے وہ کوئی نہ کوئی سپنا دکھاتی ہے لوگوں کو، ہم اس ویژن کے ساتھ جا رہے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اپنی پارٹی لوگوں کو کس سپنے کی طرف اور کون سا ویژن لے کے آئی ہے؟ میں نے تو شاید بتا دیا. جس وقت اپنی پارٹی وجود میں آئی، یہ ان ایشوز پہ جو لوگ اس وقت فیس کر رہے تھے ان کی آواز بننے کے لیے، جو ان میں ڈر تھا، جو خوف تھا، جب ہم نے اچیویبلز کی بات کی تو اچیویبلز میں جہاں ہمارا کوئی حق کبھی نہیں بنتا، ہماری پارٹی نہیں تھی، صرف چند لوگ اکٹھے ملے تھے لوگوں کی آواز بن کر، تو ہم نے گورنمنٹ کے پاس رائٹ کارنر، رائٹ طریقہ نکالا. تو ایک میسیج دی، جب آپ کے پاس آرگومنٹ ہوگا تو آرگومنٹ کو سننے کے لیے بھی لوگ تیار ہوتے ہیں. مثلا یہی ڈیموگرافک چینج کا مسئلہ تھا، زمینوں کا مسئلہ تھا، نوکریوں کا مسئلہ تھا. جب ہم نے اس کا ذکر کیا، اٹھایا، کنوینس کیا، تو گورنمنٹ آف انڈیا نے جموں کشمیر کی ایسپائریشنز کا خیال رکھا. انہوں نے ان کی ایسپائریشنز کو دتکارا نہیں، نکارا نہیں. اسی طرح جو یہاں پر ہمارا جو یہ ماننا ہے، جو مختلف پارٹیز ہیں، انہوں نے ڈفرینٹ سٹیٹس پر ڈفرینٹ گول پوسٹس قائم کی. کبھی رائے شماری کا نعرہ دیا، کبھی آٹونومی کا نعرہ دیا، کبھی سیلف رول کا نعرہ دیا، کبھی یہ کہا کہ وی ول بی پروٹیکٹنگ آرٹیکل 370. اب ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370 کی بھی بات کرتے ہیں. نعرے تو یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں، کیونکہ جو جموں کشمیر کی استھتی ہے یہاں کچھ اس میں اور باتیں بھی ہیں جو اس وقت میں نہیں کروں گا، لیکن اس کی وجہ سے یہ نعرے تو بڑے خوبصورت ہیں، یوتھ کو اپیل بھی کرتے ہیں، ایک خاص بڑے طبقے کو، لیکن یہ اچیویبل نہیں ہے، یہ اچیویبل نہ ہو سکتے ہیں. مثلا میں یہ آپ کو بتاؤں، مثلا 23 سال پیلبیسائڈ کی بات چلی، پھر آخر پہ کہنا پڑا کہ اچیویبل نہیں ہے. اسی طرح میں یہ بتاؤں، نیشنل کانفرنس نے یہاں الیکشن لڑا آٹونومی کے لیے، 2/3 میجارٹی لی، ریزولوشن بھی بنایا اسمبلی میں، ریزولوشن دلی نے ڈسٹ بن میں ڈالا. کیا یہ میسیج نہیں ہے کہ ہماری اسمبلی کے اختیار میں یہ نہیں ہے، نہ آٹونومی ہے، نہ ریسٹوریشن ہے، نہ یہ کچھ ہے؟ یہ کیا ہے؟ صرف اس سے کیا سب سے بڑی پرابلم جو ہوتی ہے، دلی اور لوگوں کے درمیان گیپ بڑھتا جاتا ہے. جب ہم لوگوں کو ایسے وعدوں پہ جمع کرتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں، ان کے ایموشنز کو اجاگر کرتے ہیں جو کل کو اچیو نہیں ہوتا ہے، تو لگتا ہے کہ دلی ہماری دشمن ہے. اس سے لگتا ہے کہ دلی کبھی ہمارے ہت کا خیال نہیں رکھتی ہے. لیکن اس میں پالیٹیشنز کی پرابلم ہے. مثلا میں بتاؤں کتنا آرٹیکل 73 امینڈمنٹ اور 74 امینڈمنٹ کے لیے ہمیشہ زور دیا جاتا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، یہ ہونا چاہیے.
لیکن یہاں نیشنل کانفرنس کی حکومت تھی, PDP کی حکومت تھی, انہوں نے کبھی یہ ہونے نہیں دیتا تھا. اگر عام لوگوں سے پوچھتے وہ کہتے تھے ہاں 73rd امنڈمنٹ نہیں لگنی چاہیے. کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کو ایسا ڈرایا گیا تھا, ایسا خوف پیدا کیا تھا, ان کو لگ رہا تھا شاید ہمارے پر کوئی بلا ہی نازل ہوگی. اب جب 73rd امنڈمنٹ 74th امنڈمنٹ آ گئی, یہ تو گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا ہے, گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی کو لوگوں کو امپاور کرنے کی بات ہے. آپ نے دیکھا پہلی بار اتنا ہونے کے باوجود لوگوں نے جس طریقے سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, یہ دکھاتا ہے لوگ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, لوگ امپاورمنٹ چاہتے ہیں. تو یہ تو بات ہوئی. تو یہ 73rd امنڈمنٹ 74th امنڈمنٹ تو لوگوں کے ہت میں تھی, لیکن اس کو رکاوٹ بنے ہوئے تھے, اور یہ لگ رہا تھا گورنمنٹ آف انڈیا شاید جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ غلط کرنا چاہتی. اب پتہ چل رہا ہے کہ اسی طرح بہت سے ایسی باتیں ہیں جس میں اس طریقے سے رسا کشی کی گئی کہ جیسے لگے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جموں کشمیر کے لوگوں کی دشمن ہے. ٹھیک ہے, وچاردھارا ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, ہماری سوچ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی وچاردھارا ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن جو ایشوز ہیں, مثلا یہاں پر سب سے جو پرابلمز ہیں ہماری جموں کشمیر کی, جو اس وقت بھی لوگوں کو جھنجھوڑ رہی ہے, ان پرابلمز کو صحیح ڈھنگ سے ایڈریس نہیں کیا گیا, بلکہ ہمیشہ سے ٹکراؤ کی باتیں ہوئی. مثلا ابھی تک نیشنل ہائی وے ہمارا ہے, یہ نیشنل ہائی وے پہلے تو مہینے میں یا 15 دن میں ایک دن بند ہوتا ہے, اب مہینے میں 15 دن یہ بند ہی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے. اگر اسٹیٹ گورنمنٹ اپنے ریسورسز سے اس کو نہیں کرتی, اگر ان 73 سالوں میں گورنمنٹ آف انڈیا سے اس کو پرائیورٹائز کیا ہوتا, شاید یہ مصیبت نہ جموں والوں کے لیے ہوتی نہ کشمیر والوں کے لیے ہوتی. یہی پاور کا مسئلہ ہے. پاور کا مسئلہ ہمیشہ سے بنایا کہ NHPC کھائے یا وہ کھائے, یہ کھائے. انویسٹمنٹ کا سوال ہے. پاور اس وقت دیکھیں, جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو جموں والے کہتے ہیں کشمیر والوں نے کھایا, کیونکہ ان کو اس وقت پاور کی ضرورت ہوتی ہے, کشمیر میں اس وقت کم ضرورت ہوتی ہے. یہاں کے ملازم, یہاں کے لوگ جب کشمیر میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہاں تو پاور ہے, کیونکہ وہاں خرچہ اس وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے پاور کا, لہذا وہاں یہ شٹ ڈاؤن وغیرہ نہیں ہوتا ہے. آج ونٹر میں جب کشمیر کے لوگ جموں آتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں مزے ہیں پاور کے, کشمیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں. کیا یہ بڑی پرابلم 73 سال سے ہم کو لٹک رہی ہے؟ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر سنجیدہ کوششیں کی جاتی, شاید لوگ اسی طرح سے آرام سے زندگی گزاریں. اور اسی طرح سب سے بڑا جو ایشو ہے ہمارے یوتھ کے لیے, دیکھیے ہمارا یوتھ کوئی اپرچونٹیز ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ جابس کے بجائے, لیکن گورنمنٹ جابس کا ہمیشہ سے لمیٹڈ ہوگا. جتنی آپ کے پاس ایجوکیشنل یوتھ اویلیبل ہے باقی ہے, اٹ ول ناٹ سفائز ٹو دیئر نیڈس. کیا ہم نے ان کے بارے میں کیا کہ ان کے لیے ایونیوز کیسے کریٹ کرنے چاہیے تاکہ ان کے لیے ایونیوز کریٹ کریں. اس کے بجائے جو یہ ریئل پرابلمز ہیں جو لوگ فیس کر رہے ہیں, ان کی توجہ ہٹانے کے لیے ہم نے ان کے پاپولر سینٹیمنٹس کو اجاگر کیا. اس سے اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے. نہ پوچھنا ہے کیا کیا, سڑک بنی, برج بنا, پانی آیا, لائٹ آئی, اس کے وہ جواب دہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایموشنل نعرہ لگاتے ہیں, نہ اسی کے ساتھ چل. مثلا اس وقت DDC الیکشنز ہو گئی. DDC الیکشنز سمپلی یہ تھا ڈیولپمنٹ اور پلاننگ کے لیے الیکشنز, تو اس میں بنایا ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370. مجھے بتاؤ یار, اب DDC بنے, اب مجھے دکھائے وہ کیسے ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370 کریں. یہی دھوکے تو لگے نا ہمیشہ لوگوں کو. اب ہمیں دلی کو دکھانا تھا. ارے دلی کو کیا دکھانا ہے, اس میں اچھے لوگ آ جائیں, ڈیولپمنٹ کریں, اس میں دلی کو دکھانے کی بات کیا ہے. وہ تو سبوں کو پتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ کی میجارٹی جو تھی وہ آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے حق میں نہیں تھے, وہ اس کے خلاف تھے. یہ آپ کے ہٹانے سے آپ نے کیا کیا, جب یہ نعرہ دیا, اس میں ایسے لوگ بھی آ گئے جو شاید صحیح ترجمانی نہیں کر پائیں گے, اور ایسے لوگ بھی آ گئے اچھے امپارٹنٹ لوگ پارٹیسپیٹ
पार्टिसिपेट नहीं कर सके क्योंकि वहाँ जज्बाती सियासत शुरू हो गई। तो इस लिहाज से हमेशा से इन जज्बाती नारों की वजह से जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है वो सफ़र करती है। मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब अपनी पार्टी का जो फॉर्मेशन होता है उसके बाद से क्यास लगाया जाता है और कहा जाता है कि दिस इज अ पार्ट टू पार्टी ऑफ बीजेपी, और हाल ही में डीडीसी चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला जी का एक ट्विटर आता है, ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट में सिंपली कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी पार्टी मिलकर हमारे कैंडिडेट्स को छीनकर और चेयरमैन फॉर्मेशन की तैयारी कर रहे हैं। सर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें आपने एक इशू ये बताइए बीजेपी की टीम। जी देखिए, कोई भी पार्टी क्या हो क्या न हो, उसके लिए ये देखना है आपका एजेंडा क्या है। जी, हमारा एजेंडा जो है ये क्रॉस करता है बीजेपी के साथ, ये स्ट्रेटली वी आर पोल्स अपार्ट। ओके, सीधी सी बात है, उनका वो खुशियाँ मना रहे हैं कि आर्टिकल 370 को हमने ख़त्म किया, और अपनी पार्टी का ये है कि ये ब्लैक डे है फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरह मुख्तलिफ इश्यूज़ पे जो भी हैं हमारी और उनकी कंट्राडिक्शन है। और ये कौन हमको कहते हैं बीजेपी का बी टीम? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, जो पार्टनर रही है बीजेपी की, उस जिसमें उमर अब्दुल्ला, जिसको आज ये बुरा लगता है, वो खुद उनके साथ मंत्री रह चुका है। ये पीडीपी वाले कहते हैं जिन्होंने मज़े लिए चीफ मिनिस्ट्री के इनके साथ। तो हमने उनके साथ क्या लेना देना, न हमने उनको देना है कुछ, न उन्होंने हमें देना है कुछ। रहा सवाल जो एडमिनिस्ट्रेशन की ये बात करते हैं या वो करते हैं कि चेयरमैन बनाने की बात है, देखिए सीधी सी बात है, फील्ड में जो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स में ऐसी सिचुएशन आई कि 54 कैंडिडेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट जीत के आए। जब इन इंडिपेंडेंट्स में आपकी पार्टी के साथ कोई मिलता है तो वो अच्छी बात है, अगर वो अपनी पार्टी के साथ आता है ये जोर जबरदस्ती वाली बात है। इंडिपेंडेंट्स है ना, पार्टियों के हिसाब से पार्टियों के मैंडेट्स पे जिन्होंने लड़ा वो अलग, लेकिन इंडिपेंडेंट्स 54 हैं। ये कहाँ की कोई भी जमहूरियत देखे, कहीं भी देखे, इंडिपेंडेंस पर तो असरअंदाज होने की कोशिश की जाएगी। जब आप करेंगे, मसलन इनकी भी कहीं क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, ये वहाँ किन से सब बात करते हैं? इंडिपेंडेंस के साथ। अगर अपनी पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ बात करे, क्या वो गलत हो गया तो इनकी बात करना सच हो गया? कल एक इंस्टेंस में अल्ताफ साहब ने कहा, जब जिस मसले को इन्होंने उछाला, पहले इन्होंने मेरा कैंडिडेट अगवा किया, फिर मैंने इनको दिखाया अगर आप एक ले सकते हैं मैं दो ले सकता हूं। दैट वाज टू गिव देम द मैसेज, यू आर द पोचर्स, वी आर नॉट द पोचर्स, वी बिलीव इन द डेमोक्रेसी। और यही वजह है, जो ही इलेक्शंस की आवाज़ आ गई, आवर पार्टी वाज नोवेयर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी बनी थी, फिर कोविड हुआ था, हमारा कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था, निशान नहीं था, नथिंग वाज विद अस, स्टिल वी एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड वेंट टू द पीपल। हम इलेक्शन रिजल्ट से बड़े मुतमईन हैं कि हमें पहला मौका मिला लोगों से मिलने का। जो गलतफहमियाँ हमारे मुतालिक कायम की गई थी, वी कुड रीच आउट टू द पीपल एंड कुड सी के वहाँ हमारे एजेंडे की एंडोर्समेंट लोगों से मिली और सीटें भी जीती। नथिंग लाइक दैट। तो इससे उन लोगों को जिन्होंने समझ रखा था कि जम्मू कश्मीर की ये लोग हमारी विरासत है, उनको तो चैलेंज है ये, उनको तो ये खटकेगा, उस खटकने का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। मीर साहब, क्या लगता है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में चेयरमैन आपका रहेगा, और आने वाले समय में अगर इलेक्शंस होती हैं तो क्या हमें चीफ मिनिस्टर भी अपनी पार्टी से देखने को मिल सकता है? देखिए, ये दो सवाल आपने कहा, अभी तो ये रिजर्वेशन वगैरह का हो जाएगा, फिर पता चल जाएगा कहाँ पर क्या पोजीशन है। चूँकि मैंने कहा हमारी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, अभी टाइम है, लेकिन जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस अपनी पार्टी की तरफ से है, उससे हमारे हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, और जिस तरीके से लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इससे जाहिर सी बात है अपनी पार्टी का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल आइंदा इलेक्शंस में होगा। तो कितने में होगा वो टाइम विल डिसाइड इट, ये ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 20-25 दिन में ये फैसला होना है तो पता चल जाएगा। इलेक्शंस में हमारी कोशिश ये होगी कि अपनी पार्टी जीते, अपने बलबूते पे जीते, और हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ साहब चीफ मिनिस्टर बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए।
तो ये थे हमारे बीच में गुलाम हसन मीर जी, जिनका साफ साफ कहना यही था और अपना मैनिफेस्टो, अपना विजन और क्या मुद्दे लेके लोगों के बीच में और क्या विजन है आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिल सकता है इनकी पार्टी से, तमाम सवालों का जवाब हमारे बीच में रखा। तो ये आज की खास बातचीत हमारी इन्हीं के साथ थी और हम फिर मिलेंगे किसी नए शख्स, किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डॉन टू डस्ट चैनल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।